السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے آج کی اس انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک ترین سٹوری پر، جو ایک سٹوری سے زیادہ، ایک خبر سے زیادہ، ایک ایسا دل زخمی کر دینے والا معاملہ ہے جس نے اس وقت پوری پاکستانی قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس وقت شاید ہی پاکستان یا پاکستان سے باہر بسنے والے اوورسیز پاکستانیز میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہو جو اس وقت سرکولیٹ کی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے وکیل اور ان کی لیگل ٹیم کے سینئر رکن انتظار حسین پنجوتھا صاحب کی۔ انتظار پنجوتھا 8 اکتوبر 2024 سے ہی لاپتہ تھے۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ کہاں گئے، کس نے اٹھایا۔ پولیس سے لے کر جتنے بھی ریلیونٹ ادارے تھے وہ عدالت میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ انتظار پنجوتھا کہاں گئے۔ خیر، معلوم نہ ہونے کا کہہ کر دل میں تو تقریباً پوری قوم کو ہی معلوم تھا کہ یہ نامعلوم کا کیا معاملہ ہے۔ انتظار پنجوتھا جو ایک دم سے نامعلوم ہو گئے، یہ آخر نامعلوم کیسے ہوئے، یہ تو پوری قوم کو معلوم تھا، لیکن یہ سچ کہنے کی جرت کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آج ایک ایسا تکلیف دہ منظر نظروں سے گزرا ہے کہ شاید ہی کوئی بے حس سے بے حس ترین شخص ہی ہو جس کا دل خوف سے لرز نہ گیا ہو کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ انتظار حسین پنجوتھا کی اچانک ابھی بالکل رات کے اس پہر، اب سے کچھ دیر قبل، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ ایک اجڑی حالت میں، اس قدر بری حالت میں، آنکھوں میں خوف اور وحشت اور چہرے پر دنیا جہان کی ویرانی اور وحشت اور ڈر جو کبھی ہم نے اس شخص کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ ایک اذیت کی داستان رقم ہوئی ہے ان کے چہرے پر، جس طریقے سے ان کا، اگر آپ غور سے وہ ویڈیو دیکھیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور آپ اس کے کچھ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی سکرینز پر، تو جس طرح سے ان کے چہرے پہ آپ کو ریڈ کلر کا ایک نشان بھی نظر آ رہا ہے، یقیناً وہ بہت سی داستانیں سنا رہا ہے کہ کس کرب اور اذیت سے گزر کر انتظار پنجوتھا بالآخر چھوڑ دیے گئے، بالآخر وہ بازیاب ہو گئے۔ اور پھر اس پہ زیادہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے، چلے ان کی تو جو اجڑی ہوئی دگرگوں حالت ہے وہ تو ہر پاکستانی کی آنکھ اشک بار کیے ہوئے ہے، اور یہ انتظار پنجوتھا نہیں رو رہے، یہ پاکستان کا 25 کروڑ شہری رو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ انتظار پنجوتھا کی ویڈیو بنانے والے جو پولیس افسران ہیں، جو اگر پولیس افسران ہیں بھی ان دا فرسٹ پلیس، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اچانک سے مشکوک سی گاڑی آ رہی تھی اور ہم نے روکی تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو شخص ہیں، اول تو ان کا جب نام پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، کمال ایکٹنگ، پولیس کی بھی ایکٹنگ آپ چیک کریں کہ یہ جی ایک مشکوک سی گاڑی آئی ہے اور ہم نے اس کو روکا ہے، اور اس میں سے جو بندہ برآمد ہوا ہے وہ ہے، اس شخص سے نام پوچھا تو اس نے کہا جی انتظار، ڈرتے ڈرتے، ڈرے سہمے انداز میں انتظار حسین پنجوتھا نے اپنا نام بتایا، انتظار، جس پہ پولیس والے نے کہا کہ اچھا آپ انتظار حسین ہیں۔ یعنی ایکٹنگ اگر کرنی ہے تو تھوڑی سی تو فول پروف ایکٹنگ کرے نا، کہ جہاں پہ آپ کی ایکٹنگ پکڑی تو نہ جائے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی بھونڈا پلان ہمیں ایکسپوز ہوتا نظر آ رہا ہے جیسے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ٹھیک آج سے 2 سال پہلے، ٹھیک 2 سال پہلے، 3 نومبر 2022، آج 3 نومبر 2024 ہے، اور ٹھیک 2 سال پہلے 3 نومبر 2022 آج کے دن ہی 2 سال پہلے عمران خان صاحب پر جب وزیر آباد کے مقام پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت ان کے دشمنوں کو، ان پر جو حملہ آور ہوئے تھے لوگ جنہوں نے کروایا تھا، ان کو رتی برابر بھی امید نہیں تھی کہ عمران خان معجزاتی طور پر اس قاتلانہ حملے سے اللہ کی طرف سے بچ جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ایک کنٹوٹا وہ لے آتے ہیں، عجیب سا لفنٹر سا لڑکا جو ڈرگ ایڈکٹ ہی لگ رہا تھا دیکھنے میں، اور جس طریقے سے وہ اپنی عجیب ہائے لگ رہا تھا مجھے تو وہ کسی چیز پہ، جو اپنی نشے کسی حالت میں جس طرح کے بیان دے رہا تھا کہ اس نے گستاخی کی تھی، دین کی گستاخی کی تھی، وہ مذہب کا گستاخ تھا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔
جب ان کے یہ جتنے بھی غریدہ فاروقی اور وقار ستی سمیت جتنے بھی ان کے خاص پٹھو ہیں اس حکومت کے، جب انہوں نے اس کو سرکولیٹ کیا اس ویڈیو کو، تو آپ نے دیکھا کہ عوام نے ایک بہت پرٹیننٹ کویسچن ریز کیا، عوام نے سوال اٹھا دیا بہت اہم کہ یہ مار دیا کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے تو اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان تو اللہ کی مدد سے بچ گئے ہیں۔ پھر فوری طور پر اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا، اور عمران خان پہ جب حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت اتنی روشنی نہیں تھی، لیکن جب اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو وہ روشنی سی تھی اس کے پیچھے، اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں۔ اس وقت بھی اسی قسم کے تماشے تھے جو آج بھی ہم اسی قسم کا پولیس کی طرف سے ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سکرپٹڈ ویڈیو سامنے آئی جس میں کمال ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے پولیس، اور جو دوسری ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ تھانے میں ان کو بلا لیتے ہیں، انتظار پنجتھا کو لے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کھول کے ان کا چہرے سے ماسک، تو ویڈیو بنانے سے پہلے ہی ایز پر دا پولیس آفیسر واز ریکارڈنگ دا ویڈیو، اس کا کہنا تھا کہ جی یہ تو ان کے چہرے پہ ماسک تھا اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور ان کو کوئی اغوا کار جو تھے، جو بھی لوگ تھے، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ ہمیں مل گئے ہیں، یا آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کو مل گئے ہیں۔ اور دیکھیں کمال ایکٹنگ کر کے کہ جیسے بس اچانک سے ایک نامعلوم گاڑی پکڑی گئی ہے جس میں سے یہ شخص برآمد ہو گیا، تاکہ اور ویڈیو بنا کے بھی دیکھیں کہ پوری اس وقت ملک میں سرکولیٹ کر دی، اس وقت پوری دنیا میں انفیکٹ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ سب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک کو کس طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور اس میں جس نے بھی یہ کیا ہے، جو بھی اغوا کار ہے، میں تو ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ کیا یہ پیٹی پالیٹکس، عمران خان کو دیوار سے لگانا اور سیاسی طور پہ عمران خان کو زیر کر کے نواز شریف اور زرداری کی جو ڈائیکوٹمی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان پہ ان کی اولادوں کو مسلط کر دینا، کیا اب یہی مشن رہ گیا اس ملک کا کہ ہم نے جت جانا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن ہے تو وہ صاف شفاف الیکشن کروانے کی بجائے اس بات پہ دن رات ایک کرے کہ نواز شریف کو کس طرح جتوانا ہے، 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہارا ہوا امیدوار کیسے دکھانا ہے، اور شکست خوردہ جن کی ضمانتیں ضبط ہونے والے حالات تھے ان کو زبردستی ان امیدواروں کو اقتدار کے مسند پر کیسے چپکانا ہے۔ کیا اب یہی کام رہ گیا؟ قاضی فائز عیسیٰ آج پوری دنیا میں جس طرح ذلت کا نشان بنے ہوئے ہیں، اور انگلینڈ میں جن لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کیا، جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے اس طریقے سے اپنی کرسی کا حق ادا نہیں کیا جو انصاف سے ان کو میرٹ پہ فیصلے کر کے عوام کو ان کے حقوق دلوانے چاہیے تھے اور عوام کی آواز بننا چاہیے تھا، نہ کہ ایک اپریشن کا سمبل بن جاتے قاضی صاحب، ایک سیاسی جماعت کے خلاف باقاعدہ پارٹی بن کر ان سے ان کا انتخابی نشان چھیننے سے لے کر ان کے وکیل سے باقاعدہ مخالف وکیل کی جگہ الٹا میدان میں کود کر بحث کرنے سے لے کر باقاعدہ اپنی نفرت کا جتنا وہ اظہار کر سکتے تھے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف وہ کھل کر کرتے رہے۔ اور آج جب عوام ان سے سوال پوچھ رہی ہے تو آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ بہت غلط کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو لڑکے لڑکیاں سوال اٹھا رہے ہیں ان کی فیملی ممبرز کو یہاں پہ ہراس کیا جا رہا ہے پاکستان میں، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس سارے سلسلے میں جتنے لوگ بھی کمپلیسز تھے ان کے جتنے بھی، ان کو یہ خطرہ ہے کہ ابھی قاضی صاحب کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اپنی فکر میں ہو رہا ہے کہ قاضی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر کل کو ہمارا کیا معاملہ بنے گا۔ تو یہ جب تک کرسی ہے، اقتدار ہے، حکومتیں ہیں، تب تک ظاہر ہے کہ سارے یہ پروٹوکولز بھی ہیں۔ جیسے ہی حکومت ختم ہوگی تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار ہوں یا نواز شریف ہوں یا یہ سب، ان کا کیا عوام کس بھاؤ ان کو دال بیچتی ہے، کس بھاؤ ان کی دال بکتی ہے، وہ سب پتہ ہے۔ یہ آپ اپنی سروس کے دوران اتنا ظلم کریں ہی نا کہ آپ کل کو منہ چھپاتے پھریں کہ انگلینڈ میں اب مطلب میں کہاں جاؤں، لوگ سڑک پہ چلتے آپ کو گندی گالیاں دیتے جا رہے ہیں، کوئی خوشگوار مناظر نہیں ہے، کوئی کسی کا دل خوش نہیں ہوتا یہ دیکھ کے، کوئی پلیزنٹ سائٹ نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد انفارچونیٹلی کیا کہا جائے، آپ پھر کیا ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں نرگس جو پاکستانی اسٹیج ایکٹریس ہیں
ان کی ایک تشدد زدہ تصویر وائرل ہوئی جس میں اپیرنٹلی بتایا گیا کہ ان کے شوہر نے، جو پولیس میں ہی ایک پولیس افسر ہیں، تو جڑا پٹھا کام ہے اور تانے بانے پاکستان دی پولیس نال ہی مل دینے جا کے، وچ از ویری سیڈ۔ نرگس کو بتایا گیا کہ مبینہ طور پہ ان کے شوہر نے ان پہ تشدد کیا، آنکھ تک زخمی کر دی، پورا چہرہ چھلنی کر دیا، ان کے سینے پہ لاتیں ماری مار مار کے۔ بتایا جاتا ہے کہ جی پیسوں کا تقاضا کر رہے تھے اور انہوں نے کہا میں پہلے ہی اس کو بہت پیسے دے چکی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس تکلیف دہ خبر سے زیادہ تکلیف دہ خبر یہ ہے کہ اس عورت کو اس تشدد سہنے پہ بجائے اس کے کہ تسلی کے دو بول بولے جاتے، ہمارے پی ٹی وی پر، پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن پر، جس میں میں اور آپ ہر مہینے اپنے بل میں پی ٹی وی کا بھی ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کی تنخواہیں ہم دیتے ہیں، ان بے شرم لوگوں کی، جو خیر سے ایک وہ بندہ ہے جو پہلے ریلوے میں سعد رفیق جس وقت وزیر تھے تو اس وقت ان کا پی آر او بھی رہ چکا ہے، نجم ولی خان نامی ایک بندہ ہے جو خود کو صحافی کہتا ہے اور ابھی پی ٹی وی پہ جو ہے وہ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ وہ خیر سے نرگس کو کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے اسکن الرجی لگ رہی ہے، کسی اسکن ٹریٹمنٹ کا ریئیکشن زیادہ لگ رہا ہے مار پیٹ کی بجائے۔ ایسے تو لوگ آپ نے رکھے ہوئے، اس طرح سے تو عوام کی اذیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم کس طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں؟ کیا انتظار حسین پنجوتھا انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں؟ کیا اس کا اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ عمران خان کا وکیل ہے، لہٰذا اس کو جتنا مرضی پھینٹا لگے، جتنا مرضی اس کو کوئی مارے اٹھائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کہاں ہے پاکستان کے وکلا کی بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں؟ کہاں ہے پاکستان کی جوڈیشری کدھر ہے؟ اگر چیف جسٹس، نیولی اپوائنٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب، جنہوں نے آتے ہی قاضی صاحب کے بہت سے گندے فیصلوں کو، بہت سے غلط فیصلوں کو آتے ساتھ ریورس کر کے عوام میں ایک امید کی لہر دوڑائی ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، عوام کو میرٹ پہ انصاف دینا شروع کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس ظلم پر خاموش رہتے ہیں۔ اور انتظار پنجوتھا کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جس کو اب صرف رینسم فار منی والا وہ کیا جا رہا ہے کہ کڈنیپ فار رینسم تھا کہ جی اغوا برائے تاوان، بس پیسہ چاہیے تھا، 2 کروڑ مانگ رہے تھے۔ اگر تو آپ نے بھی اسی سٹوری کو بائے کر کے اسی طرح چلنا ہے اور اس کو پروب نہیں کرنا کہ کس نے اٹھایا، اغوا کار تھے کون، اور یہ پولیس کا جتنا بھی عملہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے لے کے اس میں ساری ایکٹنگ کرنے میں جو ملوث ہیں، اگر تو ان سب کی پوچھ پڑتال نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، فورو انویسٹیگیشن، اگر جو اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تو پھر قاضی صاحب خوشی سے ظلم کر رہے تھے، آپ مجبوری سے ظلم پہ خاموش رہیں گے، بات تو پھر ایک ہی ہو جائے گی نا۔ چلو وہ مطمئن بغیرت تھے، وہ مطمئن بے شرم تھے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا جو مرضی ظلم ہو، وہ تو ظلم کو بھی جسٹیفائی کرتے تھے۔ آج لندن کی سڑکوں پہ گالیاں کھاتا پھر رہا ہے وہ بندہ، کوئی کسی عزت کا وہ مستحق نہیں رہا، عوام کی نظروں میں اس نے اتنا خود کو گرا دیا۔ تو اب نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، یقیناً قاضی صاحب کا پھیلایا ہوا گند اس کو صاف کرنا اور اس اتنی میسڈ اپ سچویشن کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں ہے، خاص طور پہ جو آپ کو اپنی جان بھی پیاری ہو۔ لیکن ہم پھر بھی یہ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پاکستانی عوام کو ایک یقین دلا سکیں، جس طرح آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز سے ملاقات کی جنہوں نے خط لکھ کر بتایا تھا کہ ہمارے کاموں میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں میرٹ پہ نہیں فیصلے کرنے دیے جا رہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ نے ان کو تسلی دی کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ بالکل میرٹ پہ فیصلے کریں، پھر چاہے کسی کے حق میں جاتا ہے تو حق میں جائے، خلاف جاتا ہے تو خلاف جائے۔ سملرلی ہم چاہیں گے کہ اس کے انتظار حسین پنجوتھا کو اغوا کرنے والے جو بھی تھے، جہاں سے بھی تعلق رکھتے تھے، پتہ لگایا جائے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیوں اتنا ظلم کیا گیا۔ اور آج جس حالت میں وہ ہم بحیثیت پاکستانی سٹیزنز، ہمیں اپنے فیلو پاکستانی کو اس حالت میں دیکھ کے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو سوچیں کہ ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے بیوی بچے، ان کے بہن بھائی، وہ کس اذیت اور کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ اور آج انتظار پنجوتھا ہے، یہ تو بے گناہ اور مظلوم ہے، لیکن کل جب اصل مجرم جو اس وقت حکمران بنے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے پروٹوکول لے کے یہ وزارت انجوائے کر رہے ہیں، یہ وزیر، یہ مشیر، یہ، اور اس کو جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ اینکرز، وہ جرنلسٹ
جو اس ساری ظلم اور ضلالت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں عمران خان دور میں بھی تو دیکھیں نا اٹھاتے تھے، عمران خان دور میں اگر مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا نا تو عمران خان کو جیسے ہی پتا چلا انہوں نے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے فوری طور پہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جس نے بھی مطیع اللہ جان کو اٹھایا ہے فوری طور پہ اس کو بازیاب کروایا جائے اور اس کو گھر پہنچایا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ حالانکہ مطیع اللہ جان کتنے سخت ناقد تھے عمران خان کے۔ یہ ہوتی ہے بات کہ یہ شہباز شریف تو جرت نہیں کر سکتے بات کرنے کی بھی، شہباز شریف تو جرت نہیں کر سکتے کہ اپنی پولیس سے، اپنی ایف آئی اے سے، اپنی آئی بی سے، اپنے آئی ایس آئی ان سے پوچھ سکیں کہ یہ اتنا ظلم تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، ایک شخص اتنے پراسرار طریقے سے لاپتہ تھا اور اب جب ملا ہے تو اتنے عجیب و غریب حالت میں ملا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ شہباز شریف کی جرت نہیں کر سکتے، سو ہم ان سے تقاضا بھی نہیں کرتے کہ آپ جرت کریں، ہمیں پتہ ہے آپ جتنے جوگے ہیں۔ نواز شریف انگلینڈ میں کہہ رہے ہیں مجھے پوچھو نہ، مجھے چھیڑو نہ، مجھے ہلاؤ نہ، میں نے بڑے ظلم برداشت کیے ہیں۔ کیا ظلم برداشت کیے ہیں؟ کیڑے ظلم برداشت کیتے نے تسی؟ تھانوں صرف رسیداں دا پوچھیا ہے تو وہ ظلم ہو گیا ہے، تھانوں ایسٹس بیونڈ مینز دا سوال کیتا ہے تو وہ ظلم ہو گیا ہے، تھانوں کرپشن تے سوال کیتا ہے تو وہ ظلم ہو گیا ہے۔ تسی پرائم منسٹر ہوندیاں کیڑی تھانوں ضرورت پیش آ گئی سی کہ تسی اپنے پتر دی کمپنی وچ یو اے وچ جاب کرنی سی؟ آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تنخواہ نہ لینے پہ مجھے یہ سزا دی گئی۔ آپ کا کام کیا بنتا تھا بطور پرائم منسٹر؟ آپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں یو اے میں، جبکہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ کب تک عوام کو بے وقوف بنائیں گے؟ کس کو چپ کرائیں گے؟ ہمیں چلو آپ نے نوکریوں سے نکلوا دیا، ہم نے، اور کم از کم میں تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی اس چیز سے کہ 21 اکتوبر 2023 کو پچھلے سال میاں صاحب کبوتر اڑاتے پاکستان پہنچے اور اسی رات مجھے آف ایئر کر دیا گیا تھا، میرے چینل کو اسی رات کہہ دیا گیا تھا کہ یا ملیہ اس میں کام کرے گی یا پھر چینل جائے گا۔ ہم نے میاں صاحب وہ بھی ٹائم دیکھے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم آج بھی سچ بات پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم آج بھی ہر جماعت سے اس کی غلط بات پہ سوال کرتے ہیں اور صحیح بات پہ شاباش دیتے ہیں۔ لیکن آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ آپ تو پاکستان سے پھر فرار ہو گئے ہیں، کبھی لندن تو کبھی امریکہ، کبھی کسی کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں، کبھی کسی کے چھوٹے بھائی نے سعودیہ جا کے گھٹنے پکڑ لی اور آپ نے امریکہ جا کے۔ کیا کتنی دیر کر لیں گے؟ اور یہ جو ظلم بھی جس نے کیا ہے انتظار پنجوتھا پہ، یا جس شخص کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا، کب تک؟ کوئی شخص کتنا جی لے گا؟ کوئی 40 سال نہیں جیے گا، 50 جی لے گا، 50 نہیں جیے گا، 60 جی لے گا، 60 نہیں تو 70 سال جی لے گا، 70 نہیں تو 80 سال جی لے گا، 100 سال جی لے، 200 سال جی لے، آخر تو مرنا ہے، آخر تو قبر منتظر ہے۔ وہاں پہ یہ سٹوریز نہیں چلیں گی، یہ کور اپ سٹوریز نہیں چلیں گی، وہاں پہ غریدہ فاروقی اینڈ کمپنی نہیں ہوں گے آپ کے حق میں ٹویٹس کرنے کے لیے کہ اوہ ہو ہماری گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہنا جی، اوہ ہو یہ تو بڑی جمہوریت کی علم بردار ہے۔ وہاں پہ اللہ ہوگا اور اللہ کے انصاف کا نظام ہوگا، اور جتنا مجھے اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ یہ انصاف دنیا سے شروع ہوگا، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ جس نے بھی ظلم سہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عزتوں سے نوازیں گے، کتنا اس کو کمپنسیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ اپنے عبرتناک انجام کو انشاءاللہ پہنچے گا۔ جس طرح قاضی صاحب کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہاں کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہا تھا کہ قاضی صاحب کی جا کے آپ بےزتی کریں، یہ اوورسیز پاکستانیز کا اندر کا غصہ ہے، ان کو تکلیف ہے کہ ان کے ملک کے میرٹ اور نظام عدل کو، میرٹ کے نظام کو کس طرح ذبح کیا قاضی صاحب نے۔ بہت بڑی اذیت ہو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ دل اتنا غم سے بھاری ہے اور آنکھ اشک بہار ہے، تو ایسے دل کیا کہ چلو اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اپنی پاکستانی عوام سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک دل کا رشتہ ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمیں بیٹھ کے سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، ہم ایک سی چیز محسوس کرتے ہیں۔ تو اس ملک سے جو محبت اور خلوص کا رشتہ ہے الحمدللہ وہ ہمیں جوڑتا ہے آپس میں۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بہتر کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔